السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 215-216 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جس میں کہاں خرچ کریں، جنگ کا حکم، انسان کی پسند و ناپسند کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو جو مال تم خرچ کرو سو ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں کے لیے اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے، اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے سو وہ بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی نیک کمائی اور پاکیزہ دولت میں سے جتنا ہو سکے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وہ مستحق بتا دیے جن پر دولت خرچ کرنی چاہیے۔ اب نمبر 1، والدین ہماری دولت میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ افسوس آج کل کھاتے پیتے شادی شدہ کماؤ جو نوجوان والدین کا حق نہیں پہنچاتے ہیں۔ نمبر 2، قرابت دار، والدین کے بعد قرابت دار رشتہ دار آتے ہیں۔ اسلام نے کس قدر زرعی اصول دیا ہے کہ خیرات و نیکی اپنے قربت سے شروع کرو اور دور تک پہنچاؤ۔ نمبر 3، یتیم وہ جو ماں باپ کے سائے سے محروم ہے، تم ان کے سر کا سایہ بن کر نگہبانی اور تربیت کرو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں اور ان کی خدمت کو بہت اونچی نیکی قرار دیا ہے۔ نمبر 4، مسکین وہ کمزور ناکارہ انسان جو کمانے سے معذور ہے۔ نمبر 5، مسافر، 5واں درجہ ضرورت مند مسافر کا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر لڑائی فرض ہوئی اور وہ تمہیں بری لگتی ہے۔ ان تمام لوگوں کو جو اسلام سے روگردانی کرتے ہیں، شر و فساد میں سرگرم ہوتے ہیں، سازشوں اور تباہیوں سے دنیا کے امن کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسلام کے دشمنوں اور امن برباد کرنے والوں سے جنگ کریں، انہیں قتل کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ہی اسلام کی ترقی اور عالم کائنات کی خوشحالی کا سبب بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال یعنی لڑنے کا حکم مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر جانے کے بعد ملا، جبکہ انہیں نئی ریاست کی بنیاد قائم کرنی تھی، کھلے بندوں اسلام کی دعوت دینی تھی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ایک نئی سوسائٹی کو وجود میں لانا تھا۔ لیکن اس وقت مسلمان کمزور، بے بس تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، جنگ کا سامان پاس نہیں تھا، ضب و حالی اور پریشانی میں گرفتار تھے، اس لیے جنگ کا حکم طبی طور پر ناگوار اور گزرنا لازمی تھا۔ لہٰذا انہیں بتا دیا گیا کہ تمہیں خواہ جنگ کتنی ہی بری لگے لیکن تمہیں اپنے فرض کو ضرور ادا کرنا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور شاید تمہیں ایک چیز بری لگے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید کوئی چیز بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اسی مضمون کو واضح کرنے کے لیے کتنے پیارے اور اچھوتے انداز میں ارشاد ہوتا ہے، ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند نہ کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تم اپنے برے بھلے کو نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے حق میں بہتر کیا ہے اور برا کیا ہے، البتہ تمہارا خالق و مالک خوب جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ جب حقیقت یہ ہے تو وہ جیسے جیسے کہتا ہے
اور جو جو وہ حکم دیتا ہے کیے جاؤ، اسی میں تمہارا بلا ہی بلا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔